جی خواتین و حضرات، آج کی رپورٹ کے ساتھ عارف محمود قاضی ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج کی رپورٹ جو ہے وہ ٹوٹلی یعنی یہ جو آج کل پاکستان میں تھوڑے سے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو آج باجوڑ میں بم دھماکہ ہوا ہے اس پہ تو پوری قوم غمزدہ ہے اور ہم اس کو اسٹرانگلی کانڈیمڈ کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر میرا سوال یہ آ جاتا ہے کہ جی آخر کس سے پوچھا جائے؟ اداروں سے، عدالتوں سے، سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے، ایجنسیوں سے، کس سے بندہ بات کرے؟ کس کو کہے کہ جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو دل بڑا آج خفا ہے باجوڑ کے اس خودکش دھماکہ جو ہے اس کے اوپر، اور اس سے پہلے بھی 2-3-4 واقعات ایسے ہو گئے، خصوصی طور پہ مسجد میں جو بلاسٹ ہوا اور ایک ایس ایچ او صاحب ہیں وہ شہید ہو گئے۔ آج والے بھی جتنے لوگ تھے شہید ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو دوسری بات میں آج آپ سے کرنے والا ہوں وہ ہے کہ خصوصی طور پہ جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، چائنا سے یہ لڑکی پاکستان آ گئی، اور اٹلی سے فلاں لڑکی آ گئی، ہندوستان سے انجو آ گئی۔ اچھا، پھر ابھی سننے میں کچھ آ رہا ہے، کچھ فیک نیوز بھی چل ہی رہی ہیں، لوگوں نے اسی بہانے اپنا جو ہے نا وہ نمبر زیادہ کرنے کے لیے، لائک زیادہ کرنے کے لیے، فالو زیادہ کرنے کے لیے، فالوورز بڑھانے کے لیے جھوٹ موٹ بھی ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ کچھ 4 سے 5 ہیں۔ سیما ادھر چلی گئی ہندوستان، اس کے بعد انجو آتی ہے، پھر اس کے بعد چائنا کی لڑکی آتی ہے، پھر اٹلی کی آتی ہے، پھر ایک اور ملک ہے اس سے آتی ہے۔ تو میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ یہ واقعات جو ہیں یہ آخر کیسے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان جو ہے وہ مطلب غریب ملک ہے، اور یہاں پر آ کر تو کسی کو کوئی اپرچونٹی تو ملنی نہیں ہے، یا تو پھر یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان بیچاریوں کے پاس وہاں پر کوئی آپشن تھا ہی نہیں، اس لیے وہ یہاں پہ آ گئی، کہ یعنی اس سے بھی گیا گزرا کوئی آپشن ان کے پاس وہاں نہیں تھا، تو اس لیے وہ یہاں پر آ گئی۔ یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے لڑکوں میں یہ جن کے پاس یہ لڑکیاں یا خواتین آئی ہیں، سینئر خواتین آئی ہیں، ان لڑکوں کے اندر جو ہے وہ خالص پن کا معیار جو ہے یا سٹینڈرڈ جو ہے یا پیمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے یہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر آ گئیں۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ پھنسانے کا طریقہ ان کا جو ہے وہ باقی ملکوں سے زیادہ بہترین ہے، تو اس وجہ سے آ گئیں۔ مختلف سوالات ہیں ذہن میں آتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں، میری جو اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس مٹی میں، اس ملک میں اتنی زرخیز ہے، غلط ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں کی عوام، یہاں کے نوجوان، یہاں کے بچے، بزرگ، ان سب کے اندر خواتین ہوں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ اتنی خالص ہیں، اتنا ان کے اندر دل سے پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو وہ خالص پن، وہ معیار، وہ وفا، وہ محبت وہاں پہ نہیں ملتی، اس لیے وہ یہاں پر آ جاتی ہیں۔ تو یہ میری اپنی رائے ہے، لیکن ادھر ادھر سے جب سنتا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو لڑکے ہیں آپ کے، یہ پاکستان کے ملک کے، یہ بڑے تیز ہیں، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، سارا دن یہ نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی انسٹاگرام ہو گیا یا ٹک ٹاک ہو گیا، ان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بس ہر وقت یہی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سن کے تھوڑا سا مجھے ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بندے کا ذہن ادھر جاتا ہے، لیکن میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں ایک لڑکا رہتا ہے یا کینیڈا میں رہتا ہے یا یورپ میں رہتا ہے، وہ تو اتنے فارغ ہی نہیں ہے یار کہ وہ اتنی لمبی لمبی دوستیاں کریں اور اس طرح ان کو پیار ہو جائے، اس طرح محبت ہو جائے۔ وہ ملک جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ترقی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، وہ دن رات کام کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے سسٹم وہ بالکل ویلا ہے، اور سارے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار
چائنا سے، اٹلی سے، برازیل سے، فرانس سے، امریکہ سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی لڑکی آ جاتی ہے، عمر شمر کو چھوڑو، بس اس کے ساتھ نکاح کریں گے، وہاں جائیں گے، ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور پیچھے اپنے گھر والوں کی مدد کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ ایک دفعہ اس معاشرے میں کسی بھی لڑکی یا عورت کی بیس کے اوپر، بنیاد کے اوپر اس کو سامنے رکھ کر اس کے یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے جب آپ جاتے ہیں تو وہ اتنی سادہ یا اتنی بیچاریاں معصوم نہیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ وہاں پہ نوکری کریں، کام کریں اور پیسے جو ہیں پیچھے بھیجتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کو لے کے جاتی اس لیے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی ویلی بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ وہاں پہ آپ کو لے جاتی ہیں تاکہ آپ سارا دن سارا وقت کام کریں، پیچھے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھول جائیں اور آپ وہاں پر آ کر بس اس کا جو ٹبر ہے یا اس کی جو فیملی ہے یا اس کے بچے ہیں یا کچھ بھی ہے اس کو آپ سنبھالیں. کیونکہ باہر کے ملکوں میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے کمانے کا، کہ جناب گھر کا رینٹ کون دے گا، بلز کون پے کرے گا، انشورنس کون پے کرے گا، گاڑی کی فیولنگ کون کرے گا، جاب پہ کس طریقے سے جایا جائے گا، پک اینڈ ڈراپ کون کرے گا، آؤ گے کیسے، گروسری کے لیے کیسے جائیں گے، کیسے آئیں گے. یہ سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹیکس کس نے بھرنا ہے، ٹیکس کس کا جائے گا. تو وہاں پر زندگی زیادہ مشکل ہے بنسبت پاکستان کی. تو پاکستان کے یہ جو جتنے بھی لڑکے اس وقت لوٹیاں ڈال رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو یہ محبت شعبت جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا ضرور ہے کہ ان کے خواب کچھ ہیں اور وہ جو پلاننگ کر کے لڑکیاں یہاں پر آتی ہیں ان کے خواب کچھ ہوتے ہیں. ان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، لیکن جب وہاں پر آپ جاتے ہیں تو حالات ٹوٹل چینج ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی اور ہر رشتے سے تعلق توڑ دیتے ہیں، پھر آپ چلے جاتے ہیں، پھر آپ وہاں پر گھر کے بھی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور صبح سویرے وہاں پہ -15 ڈگری میں بھی آپ کو جا کے کام کرنا پڑتا ہے، کسی سٹور پہ، کسی پمپ پہ، کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی بھی ادارے میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ 8 گھنٹے آپ نے جاب کرنی ہی کرنی ہے. اور وہ جو بھی آپ کا گھنٹوں کے حساب سے آپ کی پیمنٹ بنتی ہے وہ لا کے آپ نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ یہی کہتی ہے کہ یار یہ جو گھر کے ایکسپینڈیچرز ہیں، گروسری ہے، کرایہ ہے، انشورنس ہے، یوٹیلیٹی کے بلز ہیں، باقی چیزیں یہ کس طریقے سے ہوں گی. تو اب یہ ایک رپورٹ بھی ہے خیبر نیوز کی، پشتو میں ہے، وہ بھی آپ کو آخر میں دکھاؤں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مجھے بڑی اچھی لگی تو میں نے کہا میں وہ دکھا دوں. وہ اردو میں نہیں ہے، پشتو میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اندازہ آپ کو ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے نوجوان سکل بیسڈ کے اوپر کبھی بھی باہر جانے کو ترجیح نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جگاڑ نکالو بھائی، کسی طریقے سے کوئی جگاڑ نکل آئے. یہ جو کشتی کا حادثہ ہوا اس میں اتنے پاکستانی 350 پاکستانی نوجوان بچے بیچارے چلے گئے، دنیا سے ہی چلے گئے. یار ماں باپ کے سامنے ہوتے تھے تو کم سے کم ان کی ڈھارس تو ہوتی تھی. زندگیوں سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے صرف اور صرف اس لالچ میں کہ یورپ میں جائیں گے، وہاں پہ درختوں پہ یوروز لگے ہوئے ہوں گے، ڈالرز لگے ہوئے ہوں گے، پاؤنڈز لگے ہوئے ہوں گے، وہ اتار کے لے آئیں گے. اتنا آسان کہاں ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کبھی بھی زندگی میں لیگل طریقے کو پروسیس کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ انہی ملکوں میں آپ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں، سکلڈ بیس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. باہر کی دنیا میں اتنی پرسنٹیج سکلز پیپل کی نہیں ہے، سکلڈ لوگوں کی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. پاکستان کے سکلڈ بیسڈ لوگ جو ہیں وہ لیگلی طریقے سے، قانونی طریقے سے ایمبیسیز کے ساتھ رابطے کر کے، ان ملکوں کی گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ رابطے کر کے بھی جا سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں جگاڑ مل جائے بھائی، کسی ایجنٹ کو پیسے دے کے چلے جائیں، یہ جناب یہ ڈنگی لگا کے چلے جائیں، یا پھر کسی سے شادی بیاہ کر کے وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں، شارٹ کٹ ڈھونڈیں، پیپر میرجز کریں. مطلب اب ہمیں اس جگاڑ سے نکلنا ہوگا. ہم بڑے سکلڈ لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے باقی ممالک کی نسبت جو قوت مدافعت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، وجود کا جو ایک ہمارا ماشاءاللہ وہ سسٹم ہے، وہ ادھر کے موسموں میں رہ کے وہ اتنا سخت ہو گیا کہ باہر جا کے سب سے زیادہ کام جو ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں.
تو ہم اس بیس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم ایسا سوچتے نہیں، ریسرچ نہیں کرتے، تعلیم حاصل نہیں کرتے، ہم کسی چیز کے اوپر زیادہ سوچتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بس ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے چیزیں بیچ بوجھ کے ہم باہر چلے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو خواتین و حضرات، یہ اینڈ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی ہے، وہ بھی ہم دکھائیں گے. شاید اس ویڈیو کے ساتھ وہ اٹیچ نہ ہو سکے، تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے اٹیچ ہو کے ساتھ لگ جائے. اگر نہ بھی لگی تو الگ سے میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا. تو بس آج ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ ملکی حالات کو جب دیکھتا ہوں اور ان نوجوانوں کی ان کوششوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے اور اس طریقے سے جگاڑ سسٹم پہ چلتے رہیں گے تو یہ بھی ملک اور قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو جناب ضرور سوچئے گا کہ ہمیں جو ہے وہ صحیح طریقوں سے جو ہے نا باہر کے ملکوں میں جانا چاہیے، لیگل طریقوں سے جانا چاہیے. اگر جتنی محنت ہم باہر کے ملکوں میں جا کے کرتے ہیں، اگر اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی دیش میں، اپنے ہی وطن میں، اپنی سرزمین پر کریں تو یقین کیجئے نہ صرف ہم خوشحال ہو جائیں گے بلکہ یہ ملک بھی بہت ترقی کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.